آج ہم انشاءاللہ عزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے تیسرے معجزے کو ذکر کریں گے۔ وہ تیسرا معجزہ کیا ہے اور کیسے ظاہر ہوا، آج ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا وہ تھا ملک شام۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت سے مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ تو مصر میں ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، جو کہ بڑی سرکش قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اس پہ ان کا قبضہ تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم اس عمالقہ جو قوم ہے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں، یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں، جو ان کے سامنے آتا ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں، یہ ظالم ترین ہیں، تو اس وقت بنی اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ان سے جہاد نہیں کریں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ تو جس میدان میں وہ پڑاؤ ڈالا تھا بنی اسرائیل والوں نے، اس میدان میں یہ 40 سال بھٹکتے رہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے اس 40 سال میں یہ اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اب جب یہ باہر نہ نکل سکے تو ان کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ جیسی نعمت اتاری۔ اب جب نعمت اتری، کھا بھی لیا، اب پانی کی باری تھی کہ پانی کہاں سے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس میدان سے باہر نکالا نہیں، یہ اسی میں بھٹکتے رہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا جو عصا مبارک تھا اس کو پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس میں جتنے قبیلے تھے 12، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ تو اس طرح آپ کے عصا مبارک سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل والوں کو یہ نعمت ملی کہ آپ کے عصا مبارک پتھر پر مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھیں کس طرح وہ اللہ پاک کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو نعمتیں در نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ آج ہمارا بھی کچھ حال اسی طرح کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب نعمتیں بڑھائے، عطائیں بڑھائے اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں۔ لیکن معاملہ ہمارا بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہے کہ ہم نعمتیں تو ہمیں ملتی ہیں لیکن ہم اللہ رب العزت کی پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہر حال میں ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔